ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صاحب اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میں بڑا گنہگار ہوں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ ارے میرا گناہ تو آسمانوں سے بڑا ہے، میرا گناہ زمین سے بڑا ہے، میرا گناہ پہاڑوں سے بڑا ہے، میرا گناہ تو اللہ کے عرش سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کے نبی میں بے چین ہوں، بے قرار ہوں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے بتلا تو صحیح تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ کیا ہے، بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، لیکن کیا کروں اللہ کے نبی اتنا بڑا گناہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ کے بندے تیرا گناہ زمین سے بڑا؟ کہنے لگا ہاں زمین سے بڑا۔ آسمان سے بڑا؟ کہنے لگا ہاں آسمان سے بڑا۔ پہاڑوں سے بڑا؟ کہنے لگا ہاں پہاڑوں سے بڑا۔ اللہ کے عرش سے بڑا؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے عرش سے بھی میں اس گناہ کو بڑا سمجھتا ہوں۔ پھر وہ صاحب سے ہمارے نبی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے بندے تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ تو وہ صاحب نے کہا نہیں اللہ کے نبی، اللہ کی رحمت تو میرے گناہ سے بہت بڑی ہے۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے صاحب بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی، میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی، 14 سال گزر گئے، 14 سال کے بعد اللہ پاک نے مجھے ایک اولاد عطا فرمائی اور اولاد میں مجھے بیٹی عطا فرمائی، اور اس زمانے میں رواج یہ تھا بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو اولاد اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اولاد تعویذات سے نہیں ہوتی ہے، اولاد کوئی دنیا کا باپو نہیں دے سکتا ہے، یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھاتے او میرے بندو، او میری بندیوں، میں جنہیں چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں، جنہیں چاہتا ہوں لڑکے ہی لڑکے دیتا ہوں، اور جنہیں چاہتا ہوں لڑکیاں بھی دیتا ہوں لڑکے بھی دیتا ہوں، اور جنہیں چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں۔ اولاد اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد شادی کے بعد، آج بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے شادی ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی عورتوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی 2-3 سال انجوائے کرو، اچھا گھوم لو پھر بچہ لائیں گے۔ اور کئی عورتوں کا یہ مزاج بھی ہوتا ہے کہ نہیں فوراً اللہ پاک اولاد دے دے تو یہ اچھا ہے۔ اچھا یہ مزاج درست ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک جب اولاد دے دے تب اللہ کی طرف سے لے لینا چاہیے، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شان والا کوئی انسان نہیں، مقام والا کوئی انسان نہیں، مقام والا کوئی مرتبے والا نہیں، پھر بھی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد، پہلا بچہ ہمارے آقا کی شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوا۔ تو اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 5 سال تک تو اللہ کے لیے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، پھر ہو سکے تو اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کرو، اللہ پاک ضرور اولاد عطا فرمائے گا، فرما بردار اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر لڑکا چاہیے، اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اللہ پاک مجھے نیک صالح لڑکا عطا فرما دے وے، تو اولاد حاصل کرنے کے لیے، لڑکا حاصل کرنے کے لیے ربی حبلی من الصالحین، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک فرما بردار بیٹا عطا فرمائے گا۔ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ وہ صاحب نے کہہ دیا اللہ کے نبی 14 سال ہو گئے تھے میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، لیکن 14 سال کے بعد اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی دی۔ اب میں نے اور میری بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم بیٹی کو زمین میں زندہ دفن نہیں کریں گے، بلکہ اسے پالیں گے، اسے بڑا کریں گے، اس کی پرورش کریں گے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں تو کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے تو ہم اپنی بیٹی کو زمین میں دفن نہیں کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بیٹی کو زمین میں دفن نہ کیا، بلکہ بیٹی سے بڑی محبت پیدا ہو گئی۔ بیٹی 4 سال کی ہو گئی، 4 یا 5 سال کی عمر کو پہنچی ہے، اب بیٹی پیاری لگنے لگی، وہ باپ کو بہت پیاری لگتی تھی۔ اللہ کے نبی سے وہ آدمی نے کہا اللہ کے نبی میری بیٹی جب 4-5 سال کی ہو گئی مجھے بہت پیاری لگنے لگی، میری بیٹی کی ہر بات مجھے اچھی لگتی تھی، میری بیٹی ہنستی تھی تو میری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، میری بیٹی کبھی کبھی میرے سینے پر آ جاتی، میرے سینے پر بیٹھ جاتی، میں اپنے دین بھر کے سارے کام کاج میں تھکا ہوا بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر میں بہت خوش ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی ہوا ایسا
ایک مرتبہ ہمارے مکے کا سردار ابو جہل جو مکے کا سردار ہے، اسے پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں بیٹی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن نہیں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اگر تو نے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن نہ کیا تو کل میرے لوگ آئیں گے اور میرے لوگ تیری بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیں گے، اور میرے دل میں بیٹی کی نفرتیں پیدا کر دی کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہے تو داماد آئے گا، جمائی آئے گا، تمہیں کل کوئی سسرا کہے گا، یہ تمہارے لیے ذلت کی چیز ہوگی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ جمائی کا ہونا، یہ داماد کا ہونا اور یہ سسرا بننا، بیٹی کا باپ ہونا، یہ اپنے آپ کو بڑا کمتر سمجھا جاتا تھا، بلکہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ کبھی کسی کو منہ نہ بتا تھا، چھپتا پھرتا تھا۔ تو وہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے، اللہ کے نبی 4-5 سال کی عمر ہو گئی، میری بیٹی اس کی ماں کو بھی بہت پیاری لگنے لگی، مجھے بھی بہت پیاری لگنے لگی، لیکن ہوا ایسا کہ جب میرے دل میں بیٹی کی نفرت ڈال دی گئی اور میرے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ نہیں، میرے گھر میں بیٹی اچھی چیز نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹی کو، میں کتنا بدقسمت ہوں، اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں 4-5 سال تک کے لیے رکھ دیا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، میں نے پورا طے کر لیا کہ آج مجھے اپنی بیٹی کو ٹھکانے لگا دینا ہے، آج مجھے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دینا ہے۔ میں نے اس کی ماں کو کہا اسے نہلا دو، اسے اچھے کپڑے پہنا دو، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر لے جانے چلا ہوں۔ اللہ کے نبی سے وہ آدمی واقعہ سنا رہا ہے، اللہ کے نبی، اس کی ماں نے اسے نہلایا، اسے اچھے کپڑے پہنائے، اسے تو کیا معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ 4-5 سال کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی، میں نے اپنے ہاتھوں میں راستے میں سے کدال خرید لی، میں نے اپنے ہاتھوں میں، جس کو ہم کہتے ہیں پاوڑا خرید لیا اور میں اس کو کندھے پر لے جا کر چلنے لگا۔ وہ معصوم بیٹی اپنے معصوم پیروں سے چل رہی تھی، مجھے پوچھنے لگی، ابا یہاں کہاں جا رہے ہو؟ ارے یہ تو جنگل ہے، جنگل میں تو میرے ماموں کا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا خاموش، وہ خاموش ہو گئی۔ پھر میرے سر پر پسینے آنے لگے، گرمی بہت تھی، چلچلاتی دھوپ تھی۔ میری معصوم بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے میرے پسینے کو صاف کیا ہے، میری پیشانی کو صاف کیا ہے کہ ابا اب تھک چکے ہو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ چلتے ہم اس منزل پر پہنچے جہاں پر مجھے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کرنا تھا۔ میں نے اس بیٹی کے لیے گھڑا کھودنا شروع کیا، میں اس بیٹی کو دفن کرنے کے لیے گھڑے کو کھود رہا ہوں۔ وہ میری معصوم بیٹی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے بھی گھڑا کھودنے میں لگ گئی اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے، اپنے معصوم ہاتھوں سے گھڑا کھود رہی ہے۔ اسے تو نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب پورا گھڑا میں نے مکمل کھودا، پورا کھڈا میں نے مکمل کھودا، تو میں نے اپنی بیٹی کو بے رحمی سے پکڑ کر اس کے بالوں کو پکڑ کر اس کو اس گڈھے میں ڈال دیا۔ وہ بیٹی چلاتی رہ گئی، ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں ایک معصوم ہوں، میں پھول ہوں، میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ ابا مجھے آپ یہاں زندہ چھوڑ دو، آج کے بعد آپ کے گھر پر نہیں آؤں گی، آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گی، ابا مجھے جینے دو، ابا مجھے نہ مارو، ابا مجھے جینے دو۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آدمی اپنی داستان سنا رہا ہے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، ہمارے نبی کی چیخیں نکل گئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ کے بندے، جب تیری بیٹی تجھے کہہ رہی تھی، زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، تو نے اپنے ہاتھ کو کیوں نہ روکا؟ اسے جینے دیتا، اسے وہیں پر چھوڑ دیتا۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے اللہ کے بندہ، وہ اللہ کا بندہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی، معاملہ یہ ہوا، میں نے اس بیٹی کی ایک بھی نہ سنی اور اسی طریقے سے میں مٹی ڈالتا رہا۔ وہ بیٹی چلاتی رہ گئی، ارے مجھے دفن کرنا تھا تو اپنی اماں کے سامنے کہہ دیتے، میری امی کو میں آخری سلام پیش کر دیتی، میری امی کا میں آخری چہرہ دیکھ لیتی، لیکن تمہیں ایسا کرنا تھا، مجھے گھر پر کیوں نہ بتایا؟ مجھے گھر پر بتا دیتے۔ یوں کہتے کہتے وہ معصوم پھول پر وہ ظالم باپ مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی، 40 دن گزر چکے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، 40 دن گزر چکے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی۔ روزانہ میری بیٹی خواب میں آتی ہے اور مجھے کہتی ہے، سپنے میں آتی ہے، مجھے کہتی ہے کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کی حکومت ہوگی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، اور کل قیامت میں ابا میں تمہارا گریبان پکڑوں گی،
اور کہوں گی کہ تم نے مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا، تم نے مجھے کس جرم میں زمین میں زندہ دفن کیا تھا۔ اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے گا؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہمارے نبی رو رہے تھے، ہمارے نبی کے صحابہ کرام رو رہے تھے۔ ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا، اللہ کے بندے تو نے بہت بڑا گناہ کیا، تیرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن اگر تو سچے دل سے ایمان قبول کرتا ہے، اسلام مذہب کو اپناتا ہے، تو اللہ تیرے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ پھر ہمارے نبی نے قیامت تک کے آنے والے امت کو یہ پیغام دیا، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو اور انہوں نے اس کی اچھی تربیت کری، اچھی تربیت کا کیا مطلب؟ اچھا نام رکھا، اچھی تربیت کری، علم دین سکھایا، وقت پر ان کی شادی کی، میں محمد الرسول اللہ اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور میں محمد اور وہ میرا امتی اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ایک ساتھ قریب ہیں، اتنا وہ میرا امتی مجھ سے قریب ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی جس کے گھر میں 2 بیٹی ہو، کا 2 بیٹی والے کو بھی یہ فضیلت؟ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی جس کے گھر میں 1 بیٹی ہو، کا 1 بیٹی کی بھی جس نے تربیت کر لی، 1 بیٹی کے ساتھ بھی جس نے اچھا سلوک کر لیا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں، کل قیامت میں اس کی جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ نے مجھے ان بیٹیوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جو بغیر قصور کے، بغیر جرم کے زمین میں زندہ دفن کر دی گئی۔ ماں بہنیں، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے بیٹیوں پر بہت ظلم تھا، عورتوں پر بہت ظلم تھا، لیکن ہمارے نبی نے آ کر کیا مقام سمجھایا، کیا مرتبہ سمجھایا۔ ہمارے نبی نے عورت کی کیا شان بیان فرمائی، عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت تیری بیٹی ہے تو یہ تیری عزت ہے، عورت تیری بہن ہے تو یہ تیری عزت ہے، عورت تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمے لازم ہے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام سمجھایا، مرتبہ سمجھایا۔ اسی طریقے کا ایک اور واقعہ بھی ہے، ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا، اللہ کے نبی زمانہ جاہلیت میں جب میں گھر میں تھا اس وقت میری بیوی پریگننٹ تھی، میری بیوی حاملہ تھی، اور میری بیوی حاملہ تھی، میں سفر میں چلا گیا، بیوی کو یہ کہہ کر کہ گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو اچھی مٹھائیاں تقسیم کر دینا، لوگوں میں محلے میں دعوت کر دینا، اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دینا، بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زمین میں زندہ دفن کر دینا۔ اب میں تو سفر میں چلا گیا، 3-4 سال کے بعد میں سفر سے واپس آیا، 4 سال کے بعد واپس آیا اور گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ اب ماں بیچاری پریشان ہے، بہت خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی، ماں پریشان ہے، کرے تو کیا کرے؟ تو ماں نے فیصلہ کیا کہ بیٹی کو زمین میں زندہ تو دفن نہیں کرنا ہے۔ ماں کی ممتا اس بات کو کیسے گوارا کرتی ہے؟ تو ماں نے کیا اپنی بہن کو بیٹی دے دی، اس لیے کہ بہن کا کوئی شوہر نہیں تھا، بہن اکیلی تھی، بہن کو بیٹی دے دی، وہ بیٹی بہن کے وہاں پلنے لگی، بڑی ہو گئی، 4-5 سال کی عمر کو پہنچ گئی۔ اب 4-5 سال کی عمر کو پہنچی تو وہ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی کبھی کبھی وہ بیٹی میرے گھر پر آتی تھی، مجھ سے بڑی محبت رکھتی تھی اور اس کی ماں سے بھی بڑی محبت رکھتی تھی، میں سمجھتا تھا کہ یہ میری سالی کی لڑکی ہے، یعنی میری بیوی کی بہن کی لڑکی ہے، اور اس نے کسی کے پاس سے لی ہوئی ہے، اس کی خود کی بھی نہیں، کسی کے پاس سے اس نے لی ہوئی ہے، مجھے بہت پیاری لگنے لگی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بہت خوش تھا، وہ بیٹی میرے سینے پر بیٹھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے اپنی بیوی سے کہا، وہ صحابی کہتے ہیں، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کتنی خوش قسمت بیٹی ہے، اور یہ بیٹی جب اتنی اچھی ہے تو اس کے ماں باپ کتنے خوش قسمت ہوں گے۔ اور وہ بیوی سوچنے لگی، میری بیوی نے یہ موقع اچھا، میری بیوی کو اچھا موقع ملا، تو میری بیوی نے کہا کہ آج تم موڑ میں ہو تو میں حقیقت بتلاؤں، حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی اور کی بیٹی نہیں، یہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ اب صحابی فرماتے ہیں، جب میں نے یہ سنا کہ یہ میری بیٹی ہے تو وہ زمانہ جاہلیت کی جو جاہلیت تھی وہ میرے اندر ابھر اٹھی، اور ابھری ایسی کہ پھر میں نے سوچ لیا کہ یہ میرے گھر میں بیٹی اتنی پلنے لگی، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی،
میں نے فوراً یہ سوچ لیا کہ آج اسے زمین میں زندہ دفن کر دوں گا۔ اسی طریقے سے وہ بیٹی بھی چلاتی رہ گئی، زندگی کی بھیک مانگتی رہ گئی۔ اللہ کے نبی سے وہ صحابی نے کہا اللہ کے نبی کیا میرا یہ گناہ معاف ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی تم نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تم نے اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تم مسلمان ہوئے ہو، مسلمان ہونے کی وجہ سے کفر کی زندگی میں یعنی جب تمہارے پاس اسلام نہیں تھا اس زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں تمام کے تمام گناہ اللہ پاک نے معاف فرما دیے ہیں۔ تو ماں بہنیں میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، ہمارے نبی نے بہت خوبصورت زندگی گزار کر امت کو بتلائی ہے اور امت کو بہت خوبصورت زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، ان احسانوں میں ایک احسان تو یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، شان والے نبی کا شان والا امتی بنایا۔